إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ورحمة الله وبركاته. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، سلسلہ دروس رمضان کا آج ہمارا 20واں درس ہے. اس درس میں ہم شب قدر کی فضیلت جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ شرف و منزلت کی رات ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ انتہائی بابرکت رات ہے، اور اس رات میں ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ دخان میں ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. لیلۃ مبارکہ سے مراد یہی قدر کی رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. بعض اس کو 15 شعبان کی رات سے جوڑتے ہیں، جو قطعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا، اور سورۃ القدر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر یہ ایک ہی رات ہے. لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک بیت العزہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بیک وقت نازل فرمایا، اور پھر بیت العزہ سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن مجید حسب حال نازل ہوتا رہا. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا اسی رات میں، یعنی لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، لیلۃ مبارکہ میں، مبارک رات میں. تو یہ رات شرف و منزلت کی رات ہے، قدر کی رات ہے، عظیم رات ہے. اور اس رات کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ القدر میں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، شب قدر میں، اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینہ اگر اس کو ماہ و سال میں آپ کنورٹ کریں گے تو 83 سال 4 مہینہ ہوتا ہے. بہت کم لوگ اس مدت تک جیتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا انعام ہے، اور کتنا بڑا احسان، عظیم احسان ہے رب ذوالجلال کا امت محمدیہ پر کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائی جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، برابر نہیں، اس سے بہتر ہے. اب اس رات میں ہم جو عبادت کریں گے، قیام اللیل کریں گے، تلاوت قرآن مجید کریں گے، یا ہم ذکر و اذکار جو اس رات میں کرتے ہیں، اس کی عظمت کتنی سوا ہو جاتی ہے، کتنی بڑھ جاتی ہے، ہم اور آپ اس آیت کریمہ سے سمجھ سکتے ہیں. یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ فرماتے ہیں، اس رات میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام خیر و برکت اور رحمت لے کر کے اترتے ہیں. خیر کے ساتھ، برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں. اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں اور روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں. یہ رات مومنوں کے لیے
ہر خوف سے، ہر قسم کے خوف سے سلامتی کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی اس میں ہر طرح کے خوف سے، جہنم کے عذاب کے خوف سے، دنیاوی پریشانیوں کے خوف سے، اس میں اس رات میں کثرت سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جہنم سے کثرت سے آزادی ملتی ہے۔ تو سلامتی کی رات ہے، قدر کی رات ہے، شرف کی رات ہے، منزلت کی رات ہے، عزت کی رات ہے۔ اس رات کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے مبارک مہینے میں ایمان رکھتے ہوئے، اجر کو طلب کرتے ہوئے قیام کرے، قیام اللیل کرے، تو اس کے پچھلے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور متفق علیہ روایت دوسری ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اس رات کا ذکر فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، متفق علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ایمان رکھتے ہوئے، اجر کو طلب کرتے ہوئے قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ یعنی گناہ صغیرہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رات جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والی ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا، تلاوت قرآن مجید کا، ذکر و اذکار کا، دعاؤں کا، استغفار کا اہتمام کیجیے۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں تلاش کرو اسے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں تلاش کرو۔ یوں تو آخری عشرہ عظمتوں کا عشرہ ہے ہی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آخری عشرہ آتا تھا شد میدرہ، آپ ایک دم کمر بستہ ہو جاتے تھے، ایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے تھے، احیا لیلہ، رات میں شب بیداری فرماتے تھے۔ تو پورا عشرہ ہی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اس میں۔ اگر پورا عشرہ ہم شب بیداری کریں انشاءاللہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے گی، اور نہیں تو کم سے کم طاق راتوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور شب قدر میں ایک مخصوص دعا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جامع ترمذی کی روایت میں عائشہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے جواب دیا کہ یہ دعا پڑھو کثرت سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اسی طرح سے جب یہ رات آئے تو ہمیں اس رات کو یوں ہی لہو لعب میں نہیں گزار دینا چاہیے۔ اب تو مساجد کے دروازے بند ہیں، صرف اذانیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دن جلد لائے کہ یہ وبا ختم ہو اور مساجد کے دروازے کھل جائیں پہلے کی طرح سے، اور ہم پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کا رخ کریں، یا وہ لوگ جو غافل تھے وہ مسجد کی طرف رخ کریں۔ لیکن جب مسجدیں آباد تھیں اس وقت کیا ہوتا تھا، ہم اور آپ مشاہدہ کرتے تھے کہ شب بیداری کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی تھیں جو یقیناً نہیں ہونی چاہیے۔ طاق راتوں میں لوگ جگتے تو ضرور تھے، لیکن کہیں دیکھ چڑھی ہوئی ہے بریانی کی اور دل اس میں لگا ہوا ہے، کہیں پوری رات خطاب کے حوالے ہے، تقریروں کے حوالے ہے، جلسہ جلوس کے حوالے کر دی گئی پوری رات۔ قطعاً یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے میرے بھائی، اب جلسہ ہم نہیں کر سکتے، جلوس نہیں کر سکتے، دیگیں بھی نہیں کھٹکا سکتے، تو کم سے کم یہ جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، ہم ان طاق راتوں میں سنت کے مطابق شب بیداری کریں، اہتمام کریں قیام اللیل کا، اہتمام کریں قرآن مجید کی تلاوت کا، اہتمام کریں ذکر و اذکار کا، اہتمام کریں توبہ و استغفار کا۔ علامت کیا ہے اس کی، یہ بھی تھوڑا جان لیتے۔ ایک حدیث کے حوالے سے حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَارَاتُهَا
ان تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. پہچان یہ ہے ہم نے رات گزاری. اب کون سی رات 5 راتوں میں سے قدر کی رات ہے؟ کون سی رات ہے یہ کیسے پتا چلے؟ آپ نے ایک علامت بیان فرمائی اس حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ سورج اس رات کی صبح میں طلوع ہو تو سفید ہو، روشن ہو، لیکن کوئی شعاع اس کی نہ ہو. اور ابو داؤد کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تصبح الشمس صبیحۃ تلک اللیلہ مثل التست لیس لہ شعاع حتی ترتفع. یعنی سورج اس رات کی صبح طلوع ہو، صبح تشت کی مانند، گول تشت کی مانند، اور اس کی کوئی شعاع نہ ہو یہاں تک کہ وہ بلندی پہ آ جائے. صحیح روایت ہے. تو ان دونوں روایتوں سے ایک علامت، ایک پہچان معلوم ہوتی ہے کہ قدر کی کون سی رات ہے، اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں وہ رات ملی کہ نہیں ملی. لیکن متعین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات نہیں کی ہے، آپ بتانے نکلے تھے، 2 صحابہ کرام کو لڑتا ہوا دیکھا، آپ صلح میں لگ گئے، اور آپ فرماتے فَأُنْسِيتُهَا، بھلا دیا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں خیر ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ رات اگر متعین کر دی جاتی تو ظاہر سی بات ہے، اور ایام عبادات سے ہو سکتا ہے لوگ غافل ہو جاتے، اسی کا انتظار کرتے کہ جب 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 83 سال 4 مہینے سے بہتر ہے، تو چلو اسی کا اہتمام کر لیتے. میرے بھائی، اس میں خیر ہی خیر ہے. کیا پتا کسی کو ملے کہ نہ ملے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال ہمیں اور آپ کو وہ رات مل جائے. یقین جانیے اگر 2-4 دفعہ ہی پوری زندگی میں وہ رات مل گئی تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مطلع کے فرق سے سعودیہ میں طاق راتیں کچھ ہوتی ہیں، ہمارے ہاں کچھ ہوتی ہیں، تو ہمیں طاق رات کیسے ملے گی، یا ان کو طاق رات کیسے ملے گی؟ وہ شب قدر ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ اگر ہمیں مل گئی تو ان کو کیسے ملے گی؟ دیکھیے، ہمیں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہیے. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. کب کس کو وہ رات دے دے ہم اور آپ نہیں جانتے. تو اس بحث میں نہ الجھ کر کے ہم اس رات کی تلاش میں لگے رہیں اور اس رات کو تلاش کریں. یہ بحث فضول ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اب کیسے ہوگا، وہاں تو طاق رات کچھ ہے، ہمارے یہاں کچھ ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے. ایک بات. دوسری بات، اور ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور ان کو دونوں کو رات دے دے. پورا عشاء آپ گزاریے نا اس طرح سے جس طرح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے. انشاءاللہ یقیناً وہ رات مل جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ رات نصیب فرمائے، اور اس رات کو نصیب فرما کر کے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں، تلاوت قرآن مجید میں، ذکر و اذکار میں، توبہ استغفار میں ہم وہ رات بسر کریں. اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو شرف قبول عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.